السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سیرت کے اسباق، 7واں سبق، جنگ احد سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کے واقعات۔ محترم ناظرین، سیرت کے 6 سبق میں آپ نے سنا ہے کہ جنگ بدر میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح و کامیابی سے ہمکنار کیا تو کافروں کو شکست دی، تو کافر اپنی جگہ چپ نہ رہے، مسلمانوں سے انتقام لینے، پچھلی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے پوری تیاریاں کرنے لگے۔ بالآخر ہجرت کے 3 سال 1000 جنگجوؤں کا لشکر لے کر مدینے پر ٹوٹ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نقل و حرکت پر برابر خبر رکھے ہوئے تھے۔ جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ کے دامن میں 700 صحابہ اکرام کے ساتھ مقابلے کے لیے پہنچ گئے۔ خوب گھمسان کی لڑائی ہوئی، بہت سخت معرکہ رہا۔ ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں کو کامیابی ملی اور مشرکین میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے اور مکے کا راستہ پکڑ لیا۔ لیکن ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیر اندازوں کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر مقرر کیا تھا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان تو جیت گئے، مشرکین بھاگنے لگے، تو جنگ ختم ہو گئی سمجھ کر اپنی اس مقررہ جگہ سے اتر گئے۔ بھاگے ہوئے مشرکین میں سے کسی نے پلٹ کر دیکھا کہ وہ چوٹی خالی ہو چکی ہے، تو پیچھے سے پلٹ آئے اور اوپر سے مسلمانوں پر خوب تیر برسائے، یہاں تک کہ 70 مسلمان شہید ہوئے۔ بالآخر اس جیتی ہوئی جنگ کی حالت ایسی بدل گئی کہ مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ غور کیا آپ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے، اور وہ بھی جان بوجھ کر نہیں، عمدن آپ کی مخالفت اور آپ کی معصیت کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن اس کے باوجود جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی۔ اور آج ہم آئے دن نافرمانیاں اللہ کی کس قدر کرتے رہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسی گستاخیاں کرتے ہیں، اور پھر شکوہ شکایتیں کہ آخر یہ مسلمانوں پر مظالم اس قدر کیوں ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کے ذریعے یہی سبق ہم کو سکھایا ہے۔ اس کے لیے قرآن میں آئی ہوئی آیتوں کو بغور پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آنے کے بعد 5واں سال ہے کہ مدینے میں کچھ یہودی جو پہلے سے موجود ہیں، خفیہ طور پر کچھ لوگوں کو بھیجتے ہیں مکہ میں، وہ وہاں جا کر مشرکین کو اکساتے ہیں، ابھارتے ہیں کہ تم ایک بہت بڑی فوج تیار کر کے اگر مدینہ کے مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے مسلمانوں کے خلاف۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ دونوں مل کر ایسی سازش کرتے ہیں کہ گویا مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اتنا ہی نہیں، مدینہ اور اس کے اطراف و اکناف میں جو عرب قبائل ہیں ان کو بھی اکساتے ہیں۔ بالآخر 10,000 کا ایک لشکر جرار لے کر سارے کفار مل کر
مدینے پر مسلمانوں پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سازشوں سے پوری طرح باخبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے ہیں کہ مدینہ الحمدللہ 3 طرف سے اللہ کی حفاظت سے محفوظ ہے، کہ 2 طرف باغات ہیں، ایک طرف پہاڑ ہے، ایک اور جانب جہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ ہے وہاں ہم خندق کھود دیں گے، بہت بڑا گڑھا کھود دیں گے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کر بہت ہی کم وقت میں ایک بہت بڑی لمبی اور گہری خندق کھودتے ہیں۔ مشرکین باہر سے جو آئے تھے دیکھتے ہیں کہ مدینے پر تو اب چڑھائی نہیں کر سکتے، داخل مدینے میں نہیں ہو سکتے، خندق ہے، نہ اس کو پار کر سکتے ہیں۔ 1 مہینے تک انتظار کرتے رہتے ہیں۔ بالآخر اللہ رب العالمین ایک تیز و تند ہوا کو بھیجتا ہے جس کے ذریعے ان کے خیمے اکھڑ جاتے ہیں اور وہ بھاگ کر مکہ کی راہ لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس طرح اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے اور مشرکین کو شکست سے دوچار کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 7ویں سال عمرہ کرنے کی غرض سے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، لیکن حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مسلمانوں کو روک دیتے ہیں اگلے سال عمرہ کرنے، اور کچھ عہد و پیمان آپس میں طے ہوتا ہے جن میں بنیادی بات ہوتی ہے کہ 10 سال تک آپس میں ہم جنگ نہیں کریں گے، جو صلح حدیبیہ کے نام سے سیرت میں جانا جاتا ہے، اور اس کو فتح مبین بھی کہا گیا ہے۔ اس کے بعد امن و امان کے اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معاملہ بہت دور تک پھیلتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں کے نام خطوط ارسال فرماتے ہیں اور واضح طور پر انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ بادشاہ، کچھ حکمران اسلام قبول کرتے ہیں اور کچھ قبول تو نہیں کرتے، لیکن آپ کے سفیر اور آپ کے خط مبارک کا بڑا احترام کرتے ہیں اور کچھ تحفے تحائف کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک بدبخت ایسا بھی ہوتا ہے جو ایران کا کسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو چاک کر دیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بددعا فرماتے ہیں، اللہم مزق ملکہ، اے اللہ تو اس کے ملک کو بھی پھاڑ دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ کچھ ہی دن گزرتے ہیں کہ کسریٰ کا بیٹا خود اپنے باپ کو قتل کر کے اس تخت پر براجمان ہو جاتا ہے، اور پھر زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ ان میں وہ قتل و غارت گری آگے بڑھتی ہی رہتی ہے۔ جبکہ مصر کا بادشاہ مقوقس اسلام تو قبول نہیں کرتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر اور آپ کے خط کا بڑا احترام کرتا ہے اور بہت سارے تحفے تحائف دے کر بھیجتا ہے۔ یہی معاملہ قیصر روم کا تھا، اس نے بھی ادب و احترام کے ساتھ جواب دیا اور آپ کے سفیر کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور اسے بہت سے تحائف پیش کیے۔ جبکہ بحرین کا حاکم منذر بن ساوی، اس کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پہنچا تو اس نے اس کو لیا اور پڑھ کر اپنی قوم کو سنایا
تو ان میں سے کچھ لوگ اسلام قبول کیے اور کچھ لوگ اسلام قبول نہ کیے۔ ابھی جیسے آپ نے سنا تھا کہ 7ویں ہجری میں صلح حدیبیہ کے نام سے جو عہد و پیمان ہوا اور اس میں یہ بنیادی طور پر بات طے پائی کہ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، لیکن اگلے ہی سال 8 ہجری میں اس عہد و پیمان کے اہم شق کو خود مشرکین مکہ توڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری 10 رمضان المبارک کو 10,000 صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد کو لے کر مکہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ بغیر کسی مقابلہ کے، بغیر کسی جنگ کے ہی مشرکین ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور مکہ فتح ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے ہیں، اندر باہر اوپر جتنے سارے بت رکھے ہوتے ہیں توڑ دیتے ہیں اور بتوں سے کعبۃ اللہ کو صاف کرتے ہیں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز اس کے اندر ادا کر کے کعبۃ اللہ کے دروازے پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے دروازے کے نیچے اطراف میں سب مشرکین مکہ انتظار کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ تم کیا سوچ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ وہ سارے کے سارے میں ایک زباں ہو کر کہتے ہیں ہم بھلائی کی آپ سے امید رکھتے ہیں، آپ کریم النفس بھائی ہیں، کریم النفس بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، یعنی مکہ کی نبوت کی 13 سالہ زندگی میں ہجرت کرنے کے بعد 8 سال کی زندگی میں 21 سال تک نبوت اور رسالت کو جھٹلاتے ہوئے شخصی طور پر مجھے اور میرے صحابہ کو جو کچھ تم نے اذیتیں پہنچائیں، تکلیفیں پہنچائیں، ان سب کو ہم معاف کر دیتے ہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اللہ اکبر! عفو درگزر، معافی کی کتنی بڑی اعلی مثال آپ نے قائم کی۔ آج بھی دعوت کے راستے میں اس چیز کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کیا اور آپ کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام نے حج ادا کیا، اور حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت مدینہ واپس لوٹ آئے۔ حج سے واپسی کے بعد زیادہ عرصہ نہیں گزرا، چند ہی مہینے، کچھ دن گزرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہو گئے، اور روز بروز یہ بیماری بڑھتی چلی گئی، اس قدر کہ جب آپ نماز میں صحابہ کرام کی امامت کرنے سے بھی عاجز آ گئے، تو اپنی زندگی ہی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ امامت کے لیے کھڑا کر دیا، اور لوگوں نے ابو بکر کے پیچھے نماز ادا کی۔ بالآخر ہجرت کے 11ویں سال ربیع الاول کی 12 تاریخ پیر کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ جب صحابہ کرام کو یہ خبر ملی تو گویا ان کے ہوش و حواس اڑ گئے، انہیں اس خبر پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں، منبر پر چڑھتے ہیں، قرآن کی آیات تلاوت فرماتے ہیں، صحابہ اکرام کو اطمینان اور تسلی اور دلاسا دلاتے ہیں۔ اسی خطبے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، جیسے انسانوں پر موت آتی ہے ویسے ہی آپ پر بھی آئی اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا اور آپ کو کفن پہنایا گیا، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مبارک کے کل 63 سال میں سے 40 سال نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں گزارے، اور اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو یہاں کل 10 سال، اس طرح 63 سال کی عمر، جس میں سے نبوت کی زندگی 23 سالہ تھی، اور آپ کی وفات سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جس دین رحمت کو دے کر بھیجا، اسلام، اس کو کامل و مکمل کر دیا کہ اب رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے اس اسلام کے علاوہ نہ کسی دین کی ضرورت، نہ اس میں سے کچھ کم کرنے کی گنجائش اور نہ اس میں کچھ بڑھانے کی کوئی گنجائش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد تمام مسلمانوں نے متفقہ طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کر لیا، گویا آپ مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ اور نبیوں کے بعد تمام مسلمانوں میں سب سے افضل انسان۔ ناظرین کرام، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی کئی پہلو ہیں جنہیں جاننے کی، سیکھنے کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے۔ ابھی تو یہ 7واں صرف آپ نے سبق سنا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، آگے اور ہمارے ان سیرت کے اسباق کو سننے کا انتظار کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔